السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی زارا آپا آج بھی آپ کے لیے ایک اور بہت ہی پیاری سی ویڈیو لے کے آئی ہوں، اور اس ویڈیو کا موضوع ہے طائف کا سفر۔ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کی غرض سے طائف کا سفر فرمایا۔ طائف مکہ سے قریب ترین شہر تھا اور اس میں بنو ثقیف آباد تھے۔ یہاں کی آب و ہوا خوشگوار اور لوگ مالدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے یہاں کے سرداروں سے ملے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور مذاق اڑایا۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ شہر کے آوارہ لڑکوں کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر ماریں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کی شدت سے بیٹھ جاتے تو لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر دوبارہ اٹھاتے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے لگتے وہ پتھر برساتے اور ساتھ ہی کہے لگاتے جاتے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کا سر پتھر لگنے سے پھٹ گیا تھا، لیکن اس حالت میں بھی آپ کو اکیلا نہ چھوڑا اور وہ آپ کے لیے ہی فکر مند تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکل آئے اور ایک باغ میں پہنچ کر پناہ لی۔ اس باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ تھے۔ وہ دونوں بھی اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر ان کو رحم آ گیا اور انہوں نے اپنے نصرانی غلام عداس کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باغ سے انگور کا خوشہ توڑ کر پیش کرے۔ عداس نے انگور پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر وہ انگور کھائے، اور یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور یہ دعا مانگی: اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور ناتوانی اور قلت اسباب اور لوگوں پر اپنی کمزوری تیرے حضور ظاہر کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو میرا اور تمام کمزوروں کا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے سپرد کرے گا؟ ایسے شخص کے سپرد کرے گا جو میرے ساتھ ترش روی سے پیش آئے، یا ایسے دشمن کے سپرد کرے گا جسے تو نے میرے امور کا مالک بنا دیا ہے۔ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری طرف سے خیر و عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تمام اندھیرے روشن اور دنیا اور آخرت کے تمام امور درست ہو گئے ہیں۔ یہ کہ نازل ہو مجھ پر تیرا غضب یا تیرا عتاب، مجھ پر وارد ہو، تیرے ہی لیے ہے رضا یہاں کہ تو راضی ہو جائے، اور تیرے سوا نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے اور نہ ہی برائی سے بچنے کی ہمت۔ دعا مانگتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے کہا: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے جو سلوک کیا ہے اسے اللہ نے دیکھا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس پہاڑوں کے نگران فرشتے کو حکم دیں۔ اس فرشتے نے عرض کیا:
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تو میں اس قوم کو ان پہاڑوں کے درمیان کچل دوں یا انہیں زمین میں دھنسا دوں۔ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی، تو آپ تو رحمت للعالمین ہیں، فرمایا نہیں، ایسا مت کرو، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی اولاد میں مسلمان پیدا کریں گے۔ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور گھر تشریف لے گئے۔ پیارے ساتھیوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ زارا آپا آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لے کر آتی رہیں گی، اور آپ یہ ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیے۔ ان کے بارے میں کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔